یہ پلیٹ فارم سے آج پاکستان کے ہاؤس میں 16 یہ بک ریویو سیشن ہمارا ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ اس سال بھرپور ہم جاری رکھیں گے. اور آج کے جو ہمارے بک ریویور ہیں ڈاکٹر محمد عیسیٰ ہیں, ڈپارٹمنٹ آف لنگوسٹکس اینڈ اسٹڈیز فرام یونیورسٹی آف بلتستان. سر پلیز اسٹیج پہ تشریف لیں. اچھا, آج کی جو ہماری کتاب ہے پاکستان اے ہارڈ کنٹری, یہ جو کتاب ہے اس کے آتھر ہیں پیٹر فورت ایناتول لیون, ان کے آتھر ہیں. ان کا اگر ہم تعارف کریں تو ایک برٹش آتھر ہیں, یہ جرنلسٹ بھی رہے ہیں اور پالیسی انالسٹ بھی رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے کرنٹلی یہ جو ہے پروفیسر ہیں کنگز کالج لندن میں, وہاں پہ پڑھا بھی رہے ہیں. اچھا, 1980s میں جو ہے پاکستان اور افغانستان اور انڈیا میں جو ہے آتھر نے کافی زیادہ کہنے کے ڈیپ اسٹڈی کے پاکستان میں رہے ہیں یہ تقریباً کافی عرصے, اور جو فائنینشیل ٹائمز کے یہ جرنلسٹ کرنٹلی سرو بھی کریں. اس کتاب کے حوالے سے عرب نیوز میں جو عرب نیوز نے لکھا ہے کہ the book give insight into the soul of Pakistan, a country often misunderstood and wrongly portrayed in media. اور انڈیپینڈنٹ جو ہے لکھتے ہیں کہ بھئی فائنلی ریسرچ بلینڈ آف دا نیشن 64 years ہسٹری. تو کہہ لیں کہ اور یہ جو آتھر انہوں نے اپنے 20 سال کی انالیسس کے بعد پاکستان کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے. آلریڈی کتاب کو شائع ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے, لیکن اس کے بہت سارے جو فیکٹس ہیں اور جو سینیریوز ہیں آج کے دن بھی ریلیونٹ ہیں. تو ان سب کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر عیسیٰ آپ کا بہت شکریہ. سر میں اپنا سوال اس سوال سے شروع کرنا چاہوں گی اس بک کے ٹائٹل کے حوالے سے کہ بھئی پاکستان اے ہارڈ کنٹری, کیوں آتھر نے پاکستان کو ایک ہارڈ کنٹری کہا اس کتاب میں؟ سب سے پہلے ماریہ آپ کا بہت شکریہ, بلتستان ریڈرز کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا, اور ساتھ میں اپنے آڈینس کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائے سننے کے لیے. دیکھیے, یہ بک عام طور پہ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ بک کے جو ٹائٹلز ہوتے ہیں وہ ہاربنجرز ہوتے ہیں, ایک طرح سے سائن بورڈز ہوتے ہیں, کہ بعض دفعہ ہم صرف بک کے ٹائٹل کو دیکھ کے ہی ہم گیس کر سکتے ہیں کہ اندر ہم کیا جو ہے اس کے کنٹینٹ میں کیا موجود ہو سکتا ہے اور کیا پڑھ سکتے ہیں, کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ہارڈ پاکستان ہارڈ کنٹری, بیسکلی شروع میں اس نے اس بک کا نام جو ہے وہ ہاؤ پاکستان فنکشنز یہ رکھا تھا. بعد میں جو ہے وہ ایڈیٹر کے جو ہے وہ سجیشن پہ انہوں نے اس بک کے ٹائٹل کو چینج کر دیا, اس کو پاکستان ہارڈ کنٹری کہا. ہارڈ کنٹری ویسے اس کے نگیٹو کنوٹیشن بھی ہو سکتے ہیں, اس کے جو ہے پازیٹیو کنوٹیشن بھی ہو سکتے ہیں. بک پڑھنے کے بعد ہی ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس کو پازیٹیو کنوٹیشن میں ہم دے سکتے ہیں ہارڈ کنٹری کو. ہارڈ کنٹری اس نے اس لیے اس کا نام رکھا کہ شاید اگر میں ایگزیکٹلی یاد کر سکوں تو فرسٹ چیپٹر کے کوئی پیج نمبر 7 ہے, جہاں پہ اس نے پورا ایک پیراگراف میں ایک ہسٹری دیا ہے کہ پاکستان میں آخر ایسا کیا کچھ نہیں ہوا جو عام طور پر کنٹریز کے ٹوٹنے کے, کنٹریز میں جو ہے وہ سول وار کے, کنٹریز میں جو اکنامک ڈیبیکلس کے لیے, اور جو ہے وہ ادر جو ایشوز ہوتے ہیں عام طور پہ انسٹیبلٹی کے, ڈیسٹیبلائزیشن کے, وہ سارے واقعات آلریڈی ہو چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ کنٹری جو ہے وہ ابھی بھی سروائیو کر رہا ہے. تو اسی کو لیتے ہوئے جو ہے وہ اناتول نے جو ہے رائٹر نے اس کا ٹائٹل چینج کیا, اور بعد میں اس کو جو ہے وہ پاکستان ہارڈ کنٹری کے طور پہ اس کو پبلش کیا. سر یہ کتاب جو ہے گلوبل جو ہمارے نیریٹیوز ہیں پاکستان کے بارے میں, کہ پاکستان ایک فیل اسٹیٹ ہے, پاکستان ایک راک اسٹیٹ ہے, یا پاکستان ایک گیریزن اسٹیٹ ہے, اور جو انٹرنیشنل میڈیا میں جو پاکستان کا امیج پورٹری ہوا ہے, ان کو لے کے کیسے یہ جو ہے کتاب گلوبل نیریٹیوز کو چیلنج کرتی ہے آپ؟ جی ماریہ, اگر ہم اس کتاب کے پورے اس کو سمرائز کر لیں اور اس کے جسٹ کو دیکھ لیں تو ہم 2-3 جملے ایسے ہیں جس میں اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہو گیا کہ پاکستان فیلئر اسٹیٹ, کسی حد تک یہ اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتا اور پھر اس کو ڈینائی بھی کر لیتا, ایک طرح سے کانٹرڈکشن ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان ایک فیلئر اسٹیٹ ہے, اگر آپ اس کو یو کے, یو ایس اے, کینیڈا وغیرہ سے کمپیئر کر لیتے ہو تو ایک فیلئر اسٹیٹ ہے. نہیں, اگر آپ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ, صومالیہ کے ساتھ, اس طرح کے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے ان کے ساتھ اگر آپ اس کی کمپیریزن کر لیتے ہو, ان ایک لائن پہ ان کو رکھ کے دیکھ لیتے ہو, تو پاکستان پھر ایک فیلئر اسٹیٹ نہیں, ایک سکسیسفل اسٹیٹ کے طور پر ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اس کے کئی ریزنس ہیں, میرے خیال میں آپ آگے کویشچنز پوچھیں گے تو میں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں.
تو ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ فیلئر اسٹیٹ نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہا کہ یہ ایمرجنگ اسٹیٹ ہے، اور جو لوگ اس کو فیلئر اسٹیٹ قرار دے رہے ہیں وہ ایکچولی ان کا جو لینس ہے وہ جو ہے وہ اس کو جو ہمارے ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کو سامنے رکھ کے پاکستان کو فیلئر اسٹیٹ قرار دے رہے ہیں. ادروائز خاص طور پر اگر اس کو ساؤتھ ایشیا میں رکھ کے، ساؤتھ ایشیا کے اسٹیبل پہ کلیڈوسکوپ میں اگر ہم رکھ کے دیکھ لیں تو میرا رائٹر کے مطابق یہ فیلئر اسٹیٹ نہیں بلکہ ایک ایمرجنگ اور سکسیزفل اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے سر، اس کے پہلے چیپٹر میں پاکستان کے اوور آل ڈیموگرافکس کی بات ہوئی ہے، جیوگرافکس کی بات ہوئی نا، تو اس حوالے سے رائٹر کہنا چاہ رہے کہ بھائی پاکستان ایک جو ہے ایمرجنگ اسٹیٹ ہے، اس پہ بھی بات ہوئی. میں اسی کے ساتھ دوسرا اپنا کویشچن کرنا چاہوں گی سر. یہاں پہ بات ہوئی کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بہت زیادہ بیسڈ ہے کہ وڈیرا نظام ہے، آپ کا سردار کا نظام ہے، برادری کا نظام ہے، بیسیکلی کنشپ والا نظام ہے. کہتے ہیں یہ جو انفارمل سسٹمز ہیں یہ پاکستان کے لیے آج تک کے دور میں کہہ لیں کہ ایز ان ہم ڈیموکریٹک اسٹیٹ کلیم کر رہے ہیں، تو یہ اور آتھر نے پاکستان کی اسٹرینتھ بتائی ہے یا پاکستان کی ویکنس ہے ایسے جو انسٹیٹیوشن؟ سب سے جو ہے وہ لیندی ڈبیٹ اسی بات کے اوپر ہے، یہ تھوڑا سا لمبا چلا جائے گا تو وہ 2-3 منٹ میں لوں گا اس پہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ جو ہے وہ ایک ویک اسٹیٹ ہے، پاکستان ایز اے سوسائٹی ایک اسٹرانگ اینٹیٹی ہے. اگر یہ جو ابھی ہم نے اپنے پہلا جو کویشچن پوچھا کہ پاکستان فیلئر اسٹیٹ، اس کو بھی ہم اس سے کنیکٹ کر لیں گے کہ اگر آپ پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ دیکھ لیں، اس کے انسٹیٹیوشنز کو دیکھ لیں، سوائے یہ آرمی کو ایکسکلوڈ کر رہا ان تمام انسٹیٹیوشنز میں، ان کو اگر آپ ایکسکلوڈ کر کے باقی کو انکلوڈ کر کے دیکھیں تو انسٹیٹیوشن وائز پاکستان ایک فیلئر اسٹیٹ ہے، ایز اے اسٹیٹ بہت ہی ویک اسٹیٹ ہے. وہ ایگزامپل دیتے ہیں آپ کے جوڈیشری کا، جو کہ تقریباً جو ہے وہ آپ ہم اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں. وہ ایگزامپل دیتے ہیں آپ کے جو ہے وہ بیوروکریسی کا، وہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ ایون کہ آپ کے پارلیمنٹ کا. اگر ہم ان کے اوپر دیکھ لیں جس طرح سے یہ فنکشن کر رہے ہیں تو وہاں سے بالکل کلیئر واضح ہو رہا ہے کہ پاکستان ایک ویک اسٹیٹ ہے. لیکن کہہ رہا ہے کہ جب ہم اندر جاتے ہیں اور سوسائٹی کی طرف دیکھتے ہیں تو پاکستان کی سوسائٹی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اور اگر پاکستان کو کسی چیز نے آج تک بچایا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ یہ جو انسٹیٹیوشنز ہے جو کسی اسٹیٹ کی ایکچولی جو ہے وہ آئیڈینٹی ہوتی ہے اور اسٹیٹ کو آگے لے کے جاتے ہیں، ان کی فیلئر اپنی جگہ. لیکن جب ہم اس کے اندر چلے جاتے ہیں سوسائٹی کی طرف اور سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی اسٹرانگ سوسائٹی ہے، اور مین ریزن سروائیول کے پاکستان کا وہ یہی ہے. ان میں خاص طور پر یہ جو برادری سسٹم کا وہ ذکر کر لیتا ہے، اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے. اچھا پھر جو ہے وہ یہ کنشپ کا اس کا ذکر آتا ہے. پھر وہ ریلیجیس انسٹیٹیوشن کا ذکر کرتا ہے کہ ریلیجیس کے اوپر بھی کنٹرڈکشن پائی جاتی ہے اس کے رائے میں. پھر وہ جا کے پیٹرونیج کا جو سسٹم ہے اس کے اوپر وہ بات کرتا تھا. پھر وہ فیوڈل سسٹم جو پاکستان میں ہے، اگرچہ اگین وہ فیوڈل نظام کو بھی کہتا ہے کہ جب فیوڈل کی بات کرتے ہیں تو شاید بہت سارے لوگوں کو خاص طور پر ویسٹرنرز کو وہ فیوڈل نظام سامنے دکھتا ہے جو ویسٹ میں موجود ہے. یہ تھا کہ پاکستان کا جو فیوڈل نظام ہے وہ بھی اس سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے، جو بہت سارے 500 ایکڑ زمین سے زیادہ اوپر رکھ کے اور پورا ایک ان کا جو فیوڈم یا کنگڈم ٹائپ کا جو اسٹیبلش کرتے ہیں ویسٹ میں، وہ والا نظام نہیں ہے جو فرینچ ریولوشن میں ہم دیکھتے ہیں یا جو ہم رشیا میں ہم نے کہتا ہے کہ وہ بھی نہیں ہے. تو پاکستان کو اگر کوئی چیز کسی چیز نے سروائیو کر کے رکھا ہو اور انٹیکٹ رکھا ہے، اور آگے بھی اگر پاکستان کی سروائیول جو ہے وہ انہی پاکستان کی اسٹرانگ سوسائٹی سے جو ہے وہ منسلک ہے. اچھا سر، اس میں تو مطلب اوور آل جو ہے اس کو پاکستان کی اسٹرینتھ بتا رہی ہے. سر دوسرا ہم نے آتھر نے پاکستان کو جو ہے صومالیہ سے، افغانستان سے اور انڈیا سے کمپیئر کیا ہے، اور وہ یہ انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی انڈیا جو ہے کہتے ہیں ڈسپائٹ اس کے بھی سینیریوز پاکستان سے تھوڑے ملتے جلتے ہیں، بٹ انڈیا سکسیزفل ہو گیا ہے کہ وہ اپنا جو امیج ہے گلوبل امیج وہ اس کو پازیٹیو کر پایا ہے، اور آج کے دن وہ اپنے آپ کو ایک ڈیولپڈ اسٹیٹ بتا رہا ہے. بٹ پاکستان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان اس میں کامیاب نہیں ہے اپنا ایک گلوبل امیج ٹھیک کرنے میں. ایک تو یہ سر اس بک کے سینیریو بتائیں. دوسرا آج ہم 2026 میں ہیں، تو 2026 میں ہم پاکستان جو ہے اپنا ایک انٹرنیشنل گلوبل امیج کو کیسے ٹھیک کر پائے ہیں؟ تو آج جو اس کی یہ جو بات ہے وہ آج کے دور میں ریلیونٹ ہے یا آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی؟ ماریا، ایک بات جو ہم نے مائنڈ میں رکھنا ہے اس کتاب کو ڈسکس کرتے ہوئے، یہ بک جو ہے وہ 2011 میں پبلش ہوئی.
تو اس میں اس پاکستان کے بارے میں ذکر کیا گیا دکھایا گیا ہے جو 2011 سے پہلے کا پاکستان ہے. 2011 کے بعد کے پاکستان کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے. اس میں اس چیز کو جو ہے ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک خاص طور پر انڈیا کی جو اکنامک جو پراسپیرٹی ہے اس کو زیادہ لے کے اناتول نے اس بات کی نشاندہی کی ہے. اور اس میں ایک اور چیز انہوں نے ذکر کیا ہے کہ دیکھیں 1960s میں پاکستان جو ہے وہ نارتھ کوریا سے بھی آگے جو ہے وہ اس کے جو کوریا ہے اس سے آگے اس کا ساؤتھ کوریا ہاں ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا تو یہ کم جون والا ساؤتھ کوریا سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس کی جی ڈی پی تھا اور اس کا جو ہے وہ پروگریس جو ریشو تھا یا جو اسپیڈ تھا وہ زیادہ تھا. لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ بلکہ 80s میں آ کے یہ جو ہے وہ کلیپس کر جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کو انٹرنیشنل جو اپنی آئیڈینٹی بنانے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور خاص طور پر یہ جو جس کے پیچھے یہ خاص موٹیو ہے اس کتاب کو لکھنے کے, جس طرح سے پاکستان کا ایک امیج جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے پروپیگیٹ کیا گیا, جو انٹرنیشنل میڈیا میں جو انٹرنیشنل سیناریو میں ایمرج ہو گیا, اسپیشلی وہ جو وار آن ٹیرر کو لے کے, اس کے بعد پاکستان کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑا. اور ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے دو مین ریزنز تھے جو ان کے نزدیک. ایک جو ہے وہ دہلی ہے اور دوسرا جو ہے آپ کا واشنگٹن ہے. ان دونوں نے بھی پاکستان کو خاص طور پہ 80s کے بعد جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ختم ہو گئی جو رشین جو ہے ڈسمنٹلمنٹ کے بعد, تو انہوں نے بھی پاکستان کا کوئی اچھا امیج جو ہے وہ کریٹ نہیں کیا. حالانکہ پاکستان نے جو ہے وہ جو افغانستان ہے اس میں جو ہے وہ امریکہ کی بہت حد تک جو ہے وہ بہت زیادہ مدد کی تھی. لیکن انفارچونیٹلی اس کو لے کے اور وار آن ٹیرر کو لے کے جو ہے وہ خاص طور پر طالبان کے ایمرجنس کے بعد اور القاعدہ کے بعد انڈیا نے بھی اپنی تمام تر انرجی جو ہے وہ پاکستان کو ایک جو ہے وہ ایک ڈیول اسٹیٹ کے طور پر جو ہے وہ سامنے لانے میں سرو کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ صومالیہ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ کمپیئر کیا. لیکن ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے صومالیہ اور اس میں جو ڈفرینس اس نے کریٹ کیے کہ کہتا ہے کہ پاکستان میں وہ طالبان کے آنے کے بعد یا القاعدہ ایون اگر اس کی پریزنس پاکستان میں موجود ہے تب بھی پاکستان کو ان چیزوں سے عام طور پر جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہوگا طالبان کی وجہ, اس وقت جو کہا جا رہا تھا اسپیشلی ان کے جو ہے وہ پینیٹریشن انٹو کے پی کے اور ساؤتھ اور یہ جو فاٹا کے ایریاز میں ہونے کے بعد, تو ان کا خیال تھا کہ یہ سارا جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے ایگزیجریٹ بن کر کے پیش کیا جا رہا ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ ٹھیک ہے کسی حد تک ڈسٹربنس اور ٹربلنس تو کریٹ ہوگی بہت حد تک طالبان کی وجہ سے, لیکن پاکستان یا کوئی بھی کنٹری اس وقت تک وہاں پہ کوئی ریولوشن یا تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم تین چیزوں کو نہ دیکھ لیں ملک کے اندر. پہلا یہ کہ ان کی مومنٹ جو طالبان کی وہ اتنا زیادہ ہو کہ ہمیں جو ہے وہ عوام سڑکوں پہ نظر آئے ان کے فیور میں کوئی کنٹری, یا پھر ان کی جو ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو ان کا موومنٹ کہ وہ ٹیریٹریز کو جو ہے وہ کیپچر کرنا اسٹارٹ کر لیں. اور تھرڈ جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے عوام میں جو ہے وہ ایکسیپٹینس موجود ہو. بہت چیزیں جو ہے وہ انہوں نے جن لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے اس دوران, تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں میں جو ہے ان کے لیے سافٹ کارنر موجود ہے طالبان کے لیے, لیکن پاکستان کا سوسائٹی جو ہے وہ شاید اس کو اس نے 5% بلکہ ریشو میں بتا دیا پرسنٹیج میں 5 to 6-7% وہ لوگ ہیں جو طالبان کے حمایتی ہو سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر پاکستان کا جو پاپولیشن ہے یا تو وہ صوفیز جو اسکول آف تھاٹ ہیں ان سے متاثر ہے, یا جو ہے وہ یہ بالکل ایک طرح سے موڈریٹ مسلمس جو جس میں ایکسٹریمزم نہیں پایا جاتا. تو بہرحال جو آپ نے بات کی اس کو بالکل یہ ایگری کر لیتا ہے کہ یہ انہوں نے جو ہے وہ انڈیا نے اور واشنگٹن نے, ہم اس پہ بعد میں بات کر لیں گے سورس سینس میں, انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس کا جو امیج ہے اس کو بلڈ کرنے میں بہت جو نگیٹو امیج تھا اس میں ان دونوں کا بہت بڑا کردار ہے. بہت شکریہ. اچھا سر, اس میں یہ بھی بات ہوئی ہے کہ پاکستان میں جب جمہوریت فیل ہوئی ہے اور آرمی ایز اے سیویئر جو ہے نا کہنے کا ٹائٹل انہوں نے دیا کہ آرمی ایز اے سیویئر آئی ہے جب پاکستان میں ڈیموکریسی جو ہے فیل ہوئی ہے, تو کیسے اس آرمی کو ایز اے سیویئر آنا اس نے پاکستان کو کیسے جو ہے نا ہارڈ کنٹری بنایا؟ جی جو سب سے زیادہ ہاٹ ڈبیٹڈ ایشو ہے یہ,
ویسے بک میں اوور آل پاکستان آرمی کی تعریف کی گئی ہے, یہ بات ایکسیپٹ کرنے والی ہے. دوسری بات, ابھی میں نے بتا دیا نا کہ پاکستان ایز اے سوسائٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے اور ایز اے اسٹیٹ ویکر ہے. تو اس میں اناتول نے ایک نئی چیز لے کے آیا جو میرے سامنے سے گزرا. اس نے پاکستان آرمی کو بھی ایک کلین کے طور پر پیش کیا, ایک ٹرائب کے طور پر. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی ایک بالکل کلین ہے, اور ایسا کلین ہے جو اپنے اس کلین کی جو وہ ویلفیئر یا جو ان کا انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے ایٹ دا کاسٹ آف اسٹیٹ. وہ جو ہے وہ اسٹیٹ کو جو ہے وہ اس سینس میں جب وہ اپنے کلین کی بات کرتا ہے تو وہ اسٹیٹ کو ذرا تھوڑا پیچھے دھکیل دیتا ہے اور خود جو ہے وہ سارا جو ہے وہ کلین کی زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. سیکنڈ بات جو انٹرسٹنگ ہے اس کتاب میں, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا ایوب کے دور کا اور مشرف کے دور کا, کہتا ہے کہ جب بھی یہ ڈیلیما ہے پاکستان کے ساتھ, اور شاید ہمیں بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, کہتا ہے کہ جتنے بھی یہ جو جن کو ہم ڈکٹیٹرز کہتے ہیں, آرمی نے جب بھی ٹیک اوور کیا, یہ لوگ ٹیک اوور کرنے کے بعد زیادہ ڈیموکریٹک بننے کی کوشش کرتے ہیں, اور پولیٹیشین جب زیادہ پاور میں آتے ہیں تو وہ ڈیموکریٹ سے جو ہے وہ ڈکٹیٹرز بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس چکر میں جو ہے وہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے. تو حضرت میں سوال کو شاید کہیں اور لے کے گئے آپ کا, اچھا سیویئر. تو جہاں پہ بھی جو ہے وہ لگا کہ نہیں, چونکہ انسٹیٹیوشن کی ابھی ہم نے بات کی تھی, سارے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس نے کہا کہ یہ فیلئر انسٹیٹیوشن ہے سوائے جو ہے وہ آپ کے آرمی کے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جب بھی جو ہے وہ کلین میں برادری میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ باقی سارے کمزور ہو جائے اور ایک زیادہ اسٹرانگ ہو, تو وہ باقی جو برادری کے جو معاملات ہیں نا اس میں آسانی سے جو ہے وہ دخل اندازی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. لہٰذا پاکستان کے پولیٹیشینز, ان کے انسٹیٹیوشن خود آرمی کو جو ہے وہ سیویئر کے طور پر انہیں بلاتے ہیں, باقاعدہ انوائٹ کر لیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ وربلی ان کو انوائٹ کر لیں, جب آپ اسپیس دیں گے تو آٹومیٹکلی وہ اسٹرانگ جو بندہ ہوتا ہے وہ اسپیس کو جو ہے وہ آکوپائی کر لیتا, وہ اس کو ویکنٹ نہیں چھوڑتا. تو لہٰذا پاکستان جب بھی اس طرح کے مشکلات میں ہوتا ہے تو یہ سارے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, اور آرمی جو ہے وہ اپنے لیے اسپیس بنا کے اس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے. اس میں سر مزید یہ بھی بات کی گئی کہ آرمی جب بھی کوئی بھی مشکلات آتی ہے پاکستان کے اندر, چاہے وہ ہمیں کہہ لیں کہ ایز اے اسٹیٹ کسی طرح سے بھی نیچرل ڈیزاسٹرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا جو ہے کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے, تو سب سے بڑا جو ہے ان کا رول ہوتا ہے اسٹیٹ کو بچانے میں. اس طرح سر دوسرا میرا یہ یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ پاکستان کے اندر بینگ وی آر اسلامک اسٹیٹ, اور پاکستان میں میجورٹی سارے مسلمس ہیں, بٹ کیا اسلامی جمعیت والے یا اسلامی جماعتیں کہہ لیں جو کہ پولیٹیکل سسٹم میں آنا چاہتی ہیں, وہ پاکستان کو رول کرنا چاہتے ہیں, وہ آج تک سکسیزفل نہیں ہوئے, یا وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی سکسیزفل نہیں ہوں گے؟ اس کی کیا ریزنز بتائیں جی؟ ہمارے پہلا ریزن تو وہ یہی بتاتا ہے, دیکھیں جو ایک امیج اجاگر کیا جا رہا ہے پاکستان کا کہ پاکستان جو ایک ایکسٹریمسٹ اسٹیٹ ہے, تو ایک تو کاؤنٹر آرگومنٹ ان کا یہی ہے کہ اگر یہاں پہ اسلام سے اتنا زیادہ لگاؤ ہوتا اور ایکسٹریمزم زیادہ پایا جاتا تو یہ جو اسلامک جو پولیٹیکل پارٹیز ہے لوگ ان کو زیادہ ووٹ دیتے, وہ لوگ جو ہے وہ آ کے اس ملک کو جو ہے وہ گورن کر لیتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. پھر وہ تھوڑا ہسٹوریکل ٹچ دیتا ہے جو مجھے بہت اچھا لگا. کہتا ہے کہ ایون کی اگر دیکھا جائے تو پاکستان 1906 کے بعد, مسلم لیگ کے بننے کے بعد, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں دو بڑے موومنٹس انہوں نے ذکر کیے ہیں. ایک موومنٹ تو مسلم لیگ کا خود وجود میں آنا تھا, دوسرا بڑا موومنٹ جس کو وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس کو کہیں کہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ تھا صرف سب کنٹیننٹ کے اوپر نہیں بلکہ تمام مسلم امت کے اوپر, وہ تھا خلافت موومنٹ. تو ان دونوں موومنٹس کو بھی نکال کے بعد میں جب پاکستان کا نعرہ لگایا گیا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, قائد اعظم کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ بھائی قائد اعظم نے بھی اس نعرے کو, حالانکہ جب خلافت کا موومنٹ چل رہا تھا قائد اعظم نے اپنے آپ کو بالکل اس سے الوف رکھا ہوا تھا, الگ رکھا ہوا تھا, اس نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ اس کو نہیں کیا تھا. اس میں جو دونوں جوہر برادران ہیں وہ سب سے زیادہ ہمیں آگے آگے دکھائی دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ایون کہ قائد اعظم نے جا کے آفٹر 1935 کے ایکٹ کے بعد اور 1937 کے الیکشن کے بعد قائد اعظم کو بھی جب یہ نعرہ لگانا پڑا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تو اس وقت بھی وہ دو چیزوں کی وجہ سے وہ نعرہ لگا رہا تھا. ایک تو وہ اپنے پاور کو کنسولیڈیٹ کر رہا تھا
کہ وہ جان چکا تھا کہ یار اب یہ جو ایک سچویشن ایسی آئی ہے کہ جہاں پہ میں یہ نعرے کے علاوہ میں اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ نہیں کر سکتا ہوں. جس طرح سے بعد میں آنے والے ہمارے ڈکٹیٹرز نے بھی جو اسلام کا نعرہ لگایا, اسی طرح سے قائد اعظم نے بھی اسی سینس میں اس کا نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اور دوسرا جو تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح سے وہ جو اب یہاں پہ جا کے, آپ کو پتہ ہے قائد اعظم تو ہی واز نیور ان فیور آف این انڈیپینڈنٹ پاکستان. وہ تو یہی چاہتے تھے کہ پروونشل اٹانومی ہو جائے, زیادہ انڈیپینڈنس پروونشل ٹرمز میں ہمیں مل جائے. لیکن 35 کے ایکٹ کے بعد اور 37 کے الیکشن کے بعد جب کانگریس نے جو ہے وہ مسلم لیگ کو اسپیس نہیں دیا اس گورنمنٹ نے, تو پھر جو ہے وہ انہیں پتہ چلا کہ نہیں, ہمیں کچھ زیادہ آگے بڑھنا پڑے گا. صرف اور صرف کانگریس سے, جس طرح مطلب ہو سکتا ہے کسی کی ایفیلیشن ہو, جس طرح ہمارے یہاں اتحادی جب گورنمنٹ بن جاتی ہے تو ان کے اتحادی پارٹنر جو ہے وہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرنے کے لیے نعرے لگاتے ہیں, پریشان کر دیتے ہیں. عام طور پہ میں ایسے جگہوں پہ مولانا فضل الرحمان کا نام لیتا ہوں, وہ کس طرح سے جو اپنے الائز کو جو ہے وہ پریشرائز کر لیتا. تو وہ قائد اعظم چاہ رہا تھا کہ ان کو پریشرائز کر کے زیادہ سے زیادہ اسپیس کریٹ کیا جائے مسلم لیگ کے لیے کانگریس میں. ادروائز ہمیں اس وقت بھی وہ کنونس نظر نہیں آ رہے تھے کہ پاکستان اسلامک چیز کو آگے لے کے جائے. اس کے علاوہ جو سب سے انٹرسٹنگ ہے, جس کو میں نے کہا کہ میں خود بھی یقین کر لیتے ہیں, اگر ریلیجن ہی ریزن ہوتا پاکستان کے بنانے کے پیچھے, تو یار جب پاکستان یہ جو ہمارے حکمران آئے, جب ہم نے 1206 یا 1208 سے ہم نے سب کنٹیننٹ کے اوپر آہستہ سے قبضہ جمانا اسٹارٹ کر دیا, وہاں سے لے کے 18 سینچری تک جب تک انگریزوں نے ہم سے یہ حکومت نہیں چھین, تب وہ ریلیجن پھر کہاں گیا تھا؟ تو تب بھی تو ہندو میجورٹی میں تھے نا, تب بھی تو مسلمان جو ہے وہ مائنورٹی میں تھے. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہندو وہ مذہب, چونکہ ہم دو مذہب کے ماننے والے ہیں, ہم کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں, تو اس وقت بھی ہندوؤں کے لیے الگ وطن بنا کے ان کو دیا جا سکتا تھا. وہ اس وقت تو مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. اس وقت تو مذہب کا ڈفرینس یا لوجک مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آیا. لیکن بعد میں جب انگریز ڈیموکریسی لے کے آئے, تو یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا, جو چند لوگ تھے, اگین ہم اس کے خلاف کوئی بات تو نہیں کریں گے, لیکن جو لوگ مسلم لیگ میں ایکٹیو تھے ان کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ بڑے لوگ تھے جن کا بہت ہی خاندانی جو بیک گراؤنڈ وغیرہ کے حساب سے. تو کہتے ہیں جب ان کو پتہ چلا کہ نہیں, اب ہمارے اس ڈیموکریسی میں ہمارے دال نہیں گلنے والے ہیں, چونکہ ڈیموکریسی ہوگی ہندو میجورٹی میں, مسلمان مائنورٹی میں, تو کل ووٹنگ ہوگی تو نہ ہمیں کوئی سیٹ ملے گا, نہ ہم کوئی پرائم منسٹر بن سکتے ہیں, نہ ہم منسٹر بن سکتے ہیں. لہٰذا ہم ذرا سائڈ پہ ہو جائے اور وہاں پہ ہم سب کچھ بن سکتے ہیں, ایسا کچھ بنائیں جہاں پہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہو. تو پھر اس کے بعد بھی جتنا بھی آپ کہا نا ریلیجن کو, اس نے کہا کہ ریلیجن جو ہے وہ پاکستان کو ٹھیک ہے, یہاں کے لوگوں کو ایک سیمنٹنگ فورس کے طور پر وہ کام کر رہا ہے. ریلیجن نے انہیں باندھ کے رکھا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ کہ یہاں پہ سیکٹیرین ایشوز ہوتے ہیں, یہاں پہ ریلیجیس کلیشز آتے ہیں, لیکن پھر بھی مذہب کو جو ہے وہ اناطول نے جو ہے وہ ایز اے سیمنٹنگ فورس قرار دیا ہے پاکستان کے لیے. وہ اگین ہے اس لیے کہ صرف 5 to 6% وہ لوگ ہیں جو ایکسٹریمزم پہ بلیو کرتے ہیں, ادروائز سارے موڈریٹ ہیں یہاں پہ. تو آپ کے لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ریلیجن اتنا زیادہ فورس نہیں رکھتی, یونیفائنگ فورس زیادہ, ڈیوائڈنگ فورس بھی کہہ لیں کہ یہاں پہ. سر یہ ہمیں بتائیے گا کہ آج کل کے سینیریو میں اس کتاب سے کون سے چیزیں ہیں, چیپٹرز ہیں جو کہ آج کے سینیریو میں اسٹل ریلیونٹ ہیں, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں؟ اس چیپٹر کے اگر بک کے اسپیشل ریفرنس سے ہم بات کر لیں تو ایک چیز جو اناطول پاکستان کا جو رول دیکھتا ہے ساؤتھ ایشیا میں, اسپیشلی جو مجھے جب میں اس کو پڑھ رہا تھا, میں نے 2013 میں پڑھی تھی یہ بک, تو کل پرسوں جب دوبارہ اس کو ایک دفعہ ریوائز کر رہا تھا تو مجھے کلک ہو گیا کہ وہ اس میں جو سروائیول کے لیے ایک چیز کو کنیکٹ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ پاکستان اسپیشلی آفٹر ڈپارچرز آف ویسٹرن فورسز فرام افغانستان, پاکستان واشنگٹن کے لیے اور بیجنگ کے لیے بھی دونوں کے لیے ایکول امپورٹنس رکھ لیتا ہے. اگر پاکستان کو جو ہے وہ سروائیو کرنے دیا جائے, پاکستان کو آگے بڑھنے دیا جائے, تو پاکستان بیجنگ کو بھی بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے اور واشنگٹن کو بھی بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے. اس میں اس نے کہا ہے کہ جب 90s کی ہم بات کر لیں گے, 80s کے جانے کے بعد, بجائے اس کے کہ پاکستان سے ہر حال میں مجبور کر کے کوئی
ایسا کام لیا جائے جو بعد میں پاکستان کے لیے، پاکستان کے پبلک کی طرف سے اس کے اسٹیٹ کے لیے ایشوز کریٹ کر لے. فار ایگزامپل کل میں دیکھ رہا تھا کسی نے کامنٹ کیا تھا کہ اگر ہم آج جو ہے وہ پاکستان کے اسٹیٹ کے خلاف لوگوں میں ایران کو لے کے جو ہے وہ جذبات ہیں، سینٹیمنٹس ہے، وہ ریزن یہی ہے کہ ہم نے ایز اے اسٹیٹ جو ہے وہ جن لوگوں نے ابھی ایران کے اوپر حملہ کیا ان کے لیے ہمارے دل میں جو ہے وہ بہت اچھے جذبات ہے. اسٹیٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اسٹیٹ کے ہاں بہت اچھے جذبات ہے. اسٹیٹ نے ان کو جیسے کہ نوبل پرائز کے لیے جو ہے وہ نومینیٹ کیا، ان چیزوں کو لے کے وہ جو ہے وہ عوام کے ہاں جذبات ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ پاکستان کو ایسے معاملات میں نہ دھکیلے کہ وہ آپ کی مدد تو کر لے، لیکن جب آپ ان کو چھوڑ کے واپس چلے جائیں تو اس کے بعد پاکستان کے اسٹیٹ اور پبلک جو ہے وہ آمنے سامنے آ جائے. اور پھر وہاں پہ اس نے ایک رول کی بات کی جو آج پاکستان اس کو نبھا رہا. وہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کو ایز جو ہے وہ مڈل میں نیگوشیشن کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں ان کنٹریز کے لیے. اسپیشلی اس نے افغانستان کی بات کی ہے، تو افغانستان کے ساتھ اگر دنیا کو پرابلم ہے تو پاکستان کو ایز جو ہے وہ یو کین سے میڈیٹر کے طور پر آپ اس کو رول دے دیں، بجائے اس کے کہ پاکستان سے آپ کچھ غلط کروائیں اور بعد میں آپ یہاں سے چلے جاؤ گے اور جو ہے وہ اسٹیٹ اور پبلک جو ہے وہ آمنا سامنا ہے. تو میرے خیال میں آج پاکستان نے صحیح اس رول کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اس کتاب کو اگر ہم لنک کر لیں اور آج پاکستان جو ہے وہ اس رول کو جو ہے وہ خوبی نبھا رہا ہے. آپ کہنا چاہیں کہ پاکستان آج کے دور میں کہہ لیں کہ وہ کہ بھئی ہم میڈیشن کر سکتے ہیں، مذاکرات کر سکتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی پاکستان نے اپنا گلوبل امیج اس طرح سے جو ہے سکسیزفل ہو گیا اپنے بنانے میں. اچھا، اس کتاب میں دیکھیں ہم بہت زیادہ آئے گی کہ بھئی ریولوشنز کی بات آ گئی کہ پاکستان نے ٹیررزم بھی دیکھا، پاکستان کے اندر جو ہے اور فیوڈل سسٹم بھی ہے، ہمیں چیلنجز ہیں، ایجوکیشن سیکٹر میں بھی چیلنجز ہیں، ہر طرح سے غربت کا بھی کہا کہ یہ سارے پرابلمس ہیں پاکستان میں. لیکن ان سب کے باوجود پاکستان ایک ریزیلینٹ کنٹری ہے، پاکستان کو جو ہے ہارڈ کنٹری ہے. تو سر کون سے پھر کیا تھریٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا پاکستان کے لیے تھریٹ ثابت ہو سکتی ہے فیوچر میں، اس پہ ذرا. تھینک یو. اچھا، اس میں دو چیزوں کی طرف اس نے اشارہ کیا. ایک چیز وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان ایک ہوتا ہے نا اندر سے ٹوٹ جائے، جو کہ وہ کہتا ہے کہ ناممکن ہے. کہ اتنے سارے واقعات، حادثات جن کا انہوں نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے، ایون کی وہ جو جس کے بارے میں شاید بعد میں کویشچن بھی ہو، میں یہاں پہ ذکر کر لوں، جو ایسٹ پاکستان کے ٹوٹنے کی بات کی. وہ کہتا ہے کہ ایسٹ پاکستان کہیں سے بھی پاکستان کا حصہ نہیں تھا. اس کو ایسا ہے جیسے کسی نے زبردستی پک لگایا تھا جو الگ ہو گیا. تو ایسٹ پاکستان کے ٹوٹنے کو وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا ٹوٹنا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. اب کہتا ہے کہ تو لہٰذا پاکستان کے اندر سے پاکستان کے ٹوٹنے کا کوئی خطرہ اس کو دکھائی نہیں دیتا. البتہ دو ریزنز ہو سکتے ہیں پاکستان کے ٹوٹنے کا. ایک ریزن کہہ سکتا ہے دہلی کی طرف سے پاکستان کا جو آپ کا اسلام آباد کے رانگ ڈیسیجنز، یا پاکستان کے جو مقتدرہ ہے ان کی طرف سے کوئی اسٹیپ ہو جو خود جو ہے وہ پاکستان کو توڑ دے. اور تیسرا جو ہے وہ واشنگٹن. ان تین لوگوں کا جب تک وہ آ کے جس طرح امریکہ ادر کنٹریز میں جا کے کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے، اسی طرح کا کوئی جو ہے وہ ایونٹ پاکستان میں نہ ہو، پاکستان نہیں ٹوٹ سکتا. ایک یہ ریزن. دوسرا اس کے نزدیک یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پاکستان چونکہ ایک بہت ہی ایز اے سوسائٹی بہت اسٹرانگ ہے، تو ایک ہی خطرہ ہے جو پاکستان کو توڑ سکتا ہے، وہ کلائمیٹ چینج ہے. یہ ایکولوجیکل چینج ہے جو پاکستان کو توڑ سکتا ہے. اور اس کے لیے بھی ان کا خیال ہے کہ یہ جو فلڈز ہیں یہ پاکستان بہت ہی ریزیلینٹ ہے، ان سے بھی پاکستان بہت حد تک نبردہ ازما ہو سکتا ہے، آسانی سے کوپ کر سکتا ہے. لیکن اس سے بڑا کوئی جو ہے وہ واقعہ حادثہ جو ایکولوجیکلی ہو جائے تو وہ پاکستان کو شاید توڑنے میں کامیاب ہو جائے. ادروائز اندر سے یہ ملک نہیں ٹوٹ سکتا. یہ آتھر نے سر کلائمیٹ چینج کو، ایکولوجیکل جو چینجز ہیں ان کو سب سے بڑا تھریٹ کا ہے پاکستان کے لیے. ڈیفینیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال بہت زیادہ واقعات ہوتے ہیں ریگارڈنگ فلڈ اور نیچرل ڈیزاسٹرس کے. تو یہ آئی تھنک آج کے دن بھی ریلیونٹ ہے. سر میں لاسٹ کویشچن کروں گی سر تاکہ ہم آڈینس سے بھی کویشچن لے سکیں. سر آپ کے لحاظ سے جو آتھر نے جو کتاب لکھی ہے یہ ان کا پرسپیکٹیو کس حد تک ایکوریٹ ہے، صحیح ہے، اور کیا وہ بائسنس کا شکار ہے؟ آپ ایز این بک ریویور جو ہے بتائیے گا کہ بیلنس اوپینین ہے یا یہ کافی زیادہ بائسڈ؟ مجھے تو بالکل بیلنسڈ اوپینین نظر آتا ہے اس میں. وہ اس لیے کہ دیکھیں نا، کچھ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اس کو موٹیویٹ کیا ہو لکھنے کے لیے
کوئی ایجنسی انوالو ہو جن کا کوئی خاص ان کے اپنے اینڈز ہوتے ہیں کہ یار اس بک سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. مجھے ایسا دکھائی نہیں دیا ایٹ لیسٹ مجھے پڑھتے ہوئے. ایک اور امپریشن اس کے بیلنس ہونے کا میں یہاں سے بھی لے سکتا ہوں کہ جو ہماری فوج ہے, جہاں جہاں پہ اس نے فوج کی تعریف کی ہے کہ فوج جو ہے وہ پاکستان کو انہوں نے بھی بہت حد تک بچانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے, وہاں جو ہے وہ جہاں جہاں یہ لوگ اپنی جو ریسٹرکشنز ہے یا جو ان کے جو کام ہے اس سے آگے بڑھ کے دوسرے کاموں میں جو مداخلت کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ باقاعدہ ہائی لائٹ کیا ہے. تو کہیں سے ہمیں یہ نہیں لگتا. اچھا, اسی طرح سے جہاں پہ اس نے ویسٹرن لوگوں کے اوپینین کو سامنے رکھا ہے کہ ویسٹرن لوگ پاکستان کے بارے میں یہ امیج رکھتے ہیں یا یہ سوچ رکھتے ہیں, وہاں پہ اس نے پھر اپنا تاثر, یہ نہیں کہ باہر بیٹھ کے اس نے لوگوں سے آئیڈیاز کلیکٹ کیا ہو, باقاعدہ کہ اس نے ہی اسپینڈ آلموسٹ کوئی 7 to 9 ایئرس ان کے پی کے اور سندھ کے جو ہے وہ اندرون جو ہے اپنے علاقے ہیں وہاں پہ اس نے اپنی اسپینڈ کیا لائف, اور وہاں سے باقاعدہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن پرائمری سورس کو بنیاد بنا کے جو ہے اپنے اوپینین کو بلڈ کیا اور اس کو باقاعدہ باہر کے جو اوپینینز ہیں ان کو انکاؤنٹر کیا ہے. تو میرے خیال میں ایک بہت ہی بیلنسڈ بک ہے. لیکن چونکہ ابھی تھوڑا سا ارریلیونسی اس میں اس لیے آ جاتی ہے کہ ابھی القاعدہ اور طالبان کا وہ جو انفلوئنس تھا یا وہ ان کا جو ہولڈ تھا یا جو وار آن ٹیرر تھا وہ کسی حد تک اب ہمیں بہت کم سنائی دیتا ہے, اور اس کے بارے میں جس طرح سے ابھی میں پھر اس کو لے کے آ جاؤں گا, یوول نوح ہریری کہتا ہے کہ شاید لوگ یہ پہچان چکے ہیں کہ وار اور ٹیرر یا ٹیرر سے زیادہ دنیا میں خطرناک تباہی پھیلانے والی چیزیں اور ہیں. سپوز دے, جیسے وہ کہتا ہے نا کہ ایک جو ہے وہ ایک بل جو ہے وہ چائنیز شاپ کو پورا ڈسٹرائے کر سکتا ہے, تو اس میں وہ جو ایگزامپل دیتا ہے کہ بھائی ٹیررزم میں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں سال میں, میکسیمم کوئی 1000 شاید, لیکن اگر ہم ایون کی ڈائبٹیز کی بات کریں, کینسر کی بات کریں, تو کینسر سے سال میں کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے بھی باقاعدہ ہو سکتا ہے کوئی کنسپیریسی ہو جس نے بڑے اسٹیٹس کو جو ہے وہ اس چھوٹی سی چیز ٹیرر کے پیچھے لگا دیا ہے, جو کہ جو ہے وہ جیسے ایسا ہے جیسے ایک بل جو ہے وہ خام خواہ میں جو ہے ایک چھوٹے سے گروپ کو ٹیررسٹ گروپ کو جو ہے وہ زیادہ امپورٹنس دیتے اور اپنے جو ہے وہ اس دنیا کے سکون کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرے اور اس میں جو ہے وہ پینک پھیلا رہے ہو. تو میرے نزدیک تو بالکل ایسا ہی ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ 2026 میں ہم ریلیونسی کی بات کریں تو ہمیں خود سرپرائز کیا کہ ہم واشنگٹن نے ہمیں کافی زیادہ کہہ رہے ہیں کہ وار میں دھکیلا, بٹ رائٹ ناؤ وی آر سیویئر فار دیم اینڈ اٹ اپیئرس ان دا میڈیا. ہم آڈینس کی طرف جاتے ہیں سر, مزید پھر سوال لیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہماری آپ کو خراج تحسین کہ بہت عرصہ یہ وقفے کے بعد, ایک بریک آنے کے بعد اس پروگرام کو دوبارہ سے شروع کیا, اور یقینی بات ہے ہمارے بالخصوص جو نوجوان نسل ہے ان کو مطالعے کی جانب, کتابوں کی جانب لانے کے لیے اور ان کے معلومات میں اضافے کے لیے آپ پروگرام ہے. یہ کتاب میں نے نہیں پڑھی ہے, ابھی آپ کی گفتگو سے جتنے معلومات اس بک کے حوالے سے حاصل ہوئی, ایک سوال میرے ذہن میں جو آ رہا ہے, آپ نے جس طرح گفتگو کے ابتدائی پورشن میں بتایا جو ویک اسٹیٹ کے حوالے سے یا اس نے جو فیلر اسٹیٹ کے حوالے سے جو دلائل دیے, اس میں جوڈیشری کا ذکر آیا, اس میں ہمارے پارلیمنٹ کا ذکر آیا, فوج کو انہوں نے ایک ایز اے اسٹرانگ انسٹیٹیوشن کے پیش کیا, لیکن کہیں پر بھی آپ کی گفتگو میں یہ نہیں آیا کہ جو ہماری کمزور اقتصادی صورتحال رہی ہے شروع سے لے کے اب تک, اس کا کسی حوالے سے ہمارے ویک اسٹیٹ کے ساتھ جوڑنے کے حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آئی. ایون دن کہ اگر ہم دیکھ لیں 2 دفعہ جو نواز شریف کی گورنمنٹ گئی, 2 دفعہ بے نظیر کی گئی, یا تو کرپشن کے الزامات تھے یا تو کمزور اقتصادی پالیسی. اور آج کے دور پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بجلی کے ٹیرف اور پیٹرولیم کی جو قیمتیں ہیں وہ تک بھی IMF سے آ رہی ہیں. تو کیا کسی اسٹیٹ کو کمزور ڈکلیئر کرنے کے لیے اگر فیلئر کے ہم ان میں گردانتے ہیں تو کمزور اقتصادی صورتحال کا کہیں عمل دخل نہیں ہوتا ہے؟ کیا اس بک میں اس حوالے سے کچھ کرنے کے لیے؟ بہت شکریہ سر, آپ کے سوال سے بہت انٹرسٹنگ جو ہے وہ انفارمیشن تمہارے مائنڈ میں کلک ہو گئی. ڈیفینیٹلی وہ اکنامکس کی بات کر لیتا ہے, لیکن اس میں فیلئر اسٹیٹ میں یا جو اسٹرکچر ہے اس میں اکانومی کو اس نے زیادہ فوکس نہیں کیا. لیکن ایک چیز بہت انٹرسٹنگ اس نے بات کی ہے اکانومی کے حوالے سے, جیسے آپ نے کہا نا کرپشن کے حوالے سے, جو کہ ہم کہتے ہیں پاکستان میں ایک ایز اے ٹرمائٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے پاکستان کو ویک کرنے میں کرپشن. تو وہ کہتا ہے کہ کرپشن بھی وہ کلینز اور برادری سے لنک کر رہا ہے.
وہ یہ کہتا ہے کہ کرپشن پاکستان میں اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ یہاں کے ویلیوز کمزور ہیں, جو کہ عام طور پر اگر ہم ویسٹ میں دیکھیں, ویسٹ میں کرپشن کو لے کے یہ سمجھا جاتا ہے یار جس بندے کے ویلیوز کمزور ہیں, پرنسپل نہیں, میرا پرنسپل نہیں ہے یا ویک ویلیوز کا مالک ہے, وہ کرپشن میں انوالو ہوتا ہے. یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو کرپشن ہو رہا ہے وہ برادری کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے. تو جب برادری کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے, اور وہی برادری وہ کہتا ہے کہ ایک سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے پاکستان کے سروائیول میں, پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ انٹیکٹ رکھنے میں. اچھا, یہاں پہ پھر وہی جو کرپشن کی بات کی ہے, نیپوٹزم کی اس نے بات کی ہے, اور پھر بالکل کہتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ یہ نہیں کہ پاکستان میں پیسے نہیں ہے, ویلتھ نہیں ہے. اس میں پھر جا کے یہ اپنا اوپینین یہ دیتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک جو ایشو ہے نا, ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دس ویری ریلیجیس سوسائٹی, یہاں پہ جو ہے وہ ان ایتھیکل ہونے کی بات ہے. حالانکہ وہ ویلیوز کے اوپر بات کر لیتے کہ ہم جو ایتھیکل جو ویلیوز ہے اس کو انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے وہ فیملی اور ریلیجیس انسٹیٹیوشن کو زیادہ ذمہ دار قرار دیتا ہے ایز کمپیئر ٹو اسٹیٹ کو. کہتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں, ویلیوز ہے جو بندہ گھر سے سیکھ کے آتا ہے, گھر سے اس کو جو ہے وہ ان کے گھر والے ان کے مائنڈ میں اس کو انکلکیٹ کرتے ہیں رادر دین کی سوسائٹی کر لیتا ہے. تو اکانومی کا بہت بڑا کردار ہے ڈیفینیٹلی سر, لیکن شاید چونکہ اس نے میں شاید شروع میں بتانا یا اس کا ذکر کرنا بھول گیا, اگر ہم اس کتاب کو اوورال لیں تو یہ پاکستان کے سوشل, پولیٹیکل اور ریلیجیس اسٹڈی ہے ایز کمپیئر ٹو اکنامک اسٹڈی. Bismillahirrahmanirrahim. So thank you very much. It looks like a comprehensive book review, but since I have not gone through the book, I do have a lot of questions, but I'll ask just one question so that others may get their opportunity. My question is, since he has spent a lot of time in Pakistan and he talks about history, politics, culture. What does he say about the margins? We have GB, we have Balochistan, we have interior Sindh, we have tribal areas. So you didn't mention anything about the margins. Thank you. Thank you, Safir Sahab. Since, as I said, it was written in 2011, mainly he has tried to cover the sphere, or you can say span of time in which Pakistan was under attacks in terms of you can say propaganda, یا دوسرے الفاظ میں بھی لنک ٹو وار آن ٹیررزم کے اوپر تھا. تو اس میں جو ہے وہ اس نے زیادہ تر جتنا بھی فوکس کیا ہے, ہی ہیز ٹاک لاٹ اباؤٹ KPK, but I haven't come across any single page in which he has talked about or he has explained some phenomena or the issues related to GB and other far-flung areas of Pakistan. تو چونکہ وہ وار آن ٹیرر کے اوپر ہے, لہٰذا یہ پشتون اور افغانستان کو لے کے زیادہ سے زیادہ اس نے اس پہ ٹاک کیا. پاکستان کے باقی ادر کو جب یہ برادری کی بات کرتا ہے, سوشالوجی کی بات کرتا ہے, پولیٹیکل جو ہے میک اپ کی بات کرتا ہے, وہاں پہ ہمیں ادر پروونسز کے حوالہ مل جاتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی دین دیر از ون تھنگ, کمپلیٹ چیپٹر ان وچ ہی ٹاکس اباؤٹ ویریس پروونسز آف پاکستان, اور ہر پروونس کے جو ہے وہ اپنے پالیٹکس ہے. یہاں پہ فار ایگزامپل پالیٹکس کی بات کرتے ہوئے کہ ڈیموکریٹک ویلیوز اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں رکھتے ایز کمپیئر ٹو یہاں پہ جو ہے وہ اگین کنشپ ایفیلیشنز, فیملی ایفیلیشنز, یہ وہ چیزیں ہیں دیٹ ایون سیٹس ٹون فار دا پالیٹکس ان پاکستان. So we can't say, or we cannot even right now we are going to have elections in GB, even in Gilgit-Baltistan. So we cannot say that a political party is going to win this election based on their agenda points. یہاں پہ جب ہم ابھی اخبارات میں سر بھی کور کریں چیزیں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ فیملیز ہیں نا, جو کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, انہی فیملیز کو لے کے اس میں زیادہ تر ڈسکشن ہوئی ہے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سر, بڑا ایک کمپریہنسو ریویو ہے ابھی تک. اچھا, اس کتاب میں جس طرح سے اسٹرکچرز ڈیفائن ہوئے ہیں, میں نے بھی بہت پہلے یہ کتاب پڑھی ہے, اوریجنس کی بات ہوئی ہے, اس کے بعد اسٹرکچر کی بات ہوئی ہے, پھر پروونسز کی بات ہوئی ہے. تو آئی آلسو بلیو دیٹ دس از ون آف اٹس لمیٹیشنز.
the limitation of this book کہ GB is like totally invisible. آپ وہاں پر بالکل آپ کو کوئی ویزیبلٹی نہیں ہے GB کی, وہاں پر کوئی نظر نہیں آتا. سیکنڈلی آئی تھنک اس میں جو اسٹرکچرس میں جب ملٹری کی وہ بات کرتے ہیں, ویسے تو اس میں بہت ایک اسٹرانگ انسٹیٹیوشن کے طور پہ پیش کیا. وہاں پہ جب وولٹائر کو یہ کوٹ کرتا ہے اور کرویشین آرمی کے بارے میں بات کرتا ہے, تو وہ ایک کوٹیشن آئی تھنک اس کی سب سے فیمس ہے, ویئر ہی ٹاکس اباؤٹ کہ a military with a state. I'm talking about the Croatian military, not our military. اور اس میں سر ایک بات جو ہارڈ کنٹری کی ہے, اگر ریلیونس دیکھی جائے, obviously as you rightly mentioned کہ this book was written back in 2010 and 2011. 2024-2025 میں پاکستان نے ایک فاصلہ طے کیا ہے towards becoming a hard state, جس کو لائک لاسٹ ایئر اور اس سے پریویس ایئر بھی آئی تھنک بہت زیادہ وہ کیا گیا ہمارے DJISPR کی طرف سے بھی, انفارمیشن منسٹری کی جانب سے بھی. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہارڈ اسٹیٹ کا ایک نیریٹو آیا ہے بیک ان 2025 obviously last year, کیا یہ ایک ریفلیکشن ہے ہارڈ کنٹری کی ہی جس کو اینٹول لیون نے اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے؟ تھینک یو آفتاب. میں بالکل اس بات پہ کنوینس ہوں کہ ہم ان کو جو ہے وہ لٹرل اور فگریٹیو میننگ دونوں میں لے سکتے ہیں. یہ ہارڈ کنٹری والا نا, اگر ہم دیکھ لیں تو دونوں سینس میں یہ پاکستان جو ایک ہارڈ کنٹری ہے, اس کو جو ہے وہ رن کرنا بھی بہت ہی ہارڈ ہے. جو کمپوزیشن ہم دیکھتے ہیں, جو پاکستان کے اپنے ایشوز ہیں جو شاید پھر ہمیں کسی اور کنٹری میں نظر نہیں آتے ہیں, اور اگر ہم اس کو جو اینوتول لے کے جاتا ہے, اس کو آگے لے کے گیا ہے ہارڈ کنٹری اس لیے کہ اس میں ریزیلینس زیادہ ہے, ہارڈ کنٹری اس لیے کہ اس میں جو ہے وہ یہ ایون کی مائگریشن سے بات کرتا ہے. پارٹیشن کے بعد اتنے سارے بڑے ایشوز تھے, اتنے سارے لوگوں کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرنا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح سے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو ڈسٹرب کیا گیا, پھر جس طرح سے ایوب نے, اور پھر جو ہے وہ مختلف جو ادوار ہے, ضیاء الحق صاحب کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکشن ہے اس میں. تو اگر وہاں سے ہم لے کے جائیں کہ یار اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس ملک میں تو کچھ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. اگین وہ ایک ہمارے پاس ایگزامپل ہے جو آپ کا ایسٹ پاکستان کا, اس کو اگر ہم سائڈ پہ رکھ لیں تو اس کے بعد اتنا بڑا کوئی واقعہ حادثہ نہیں ہوا جس کی کو بنیاد بنا کے ہم یہ کہہ سکیں کہ یار یہ ملک جو ہے وہ بہت فریجائل ہے, یہ جو ہے وہ بہت جلد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. تو اس سینس میں بھی اس کو ہم ہارڈ کنٹری کے طور پر لے سکتے ہیں. میرے خیال میں دونوں لینس سے ہم اس کو ہارڈ کنٹری ہی تصور کر سکتے ہیں, میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. سر محمد جنید وزٹنگ فیکلٹی ہے پاکستان. سر اس میں ایک طالبان کے حوالے سے اس میں ڈسکشن ہوئی ہے کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ پالیسی ہر جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہے ان کے لیے ایک نہیں ہونی چاہیے؟ مینس کہ بیڈ طالبان ہے, کوئی گڈ طالبان ہے, کسی کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں, کسی کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں. سو کیا اسٹیٹ کی پالیسی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ سارے جو گروپس ہیں یا جتنے بھی ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں ان کے ساتھ ایک ہی اسٹیٹ پالیسی ہو سکے؟ ٹھیک ہے, کسی اور کوئی سوال ہے پیچھے سے؟ ایک ساتھ السلام علیکم سر. تو سر اس بک میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو چیلنجز سے اپرچونیٹیز سے اس کی بات کی, اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے اس بک میں جو بات کی ہے کہ ملٹری انٹرفیئرنس ان پولیٹکس پاکستان میں. تو سر پاکستان میں جب بھی جو ہے ملٹری کو ہوئی ہے پاکستان میں, تو سپریم کورٹ کا اس میں بڑا رول ہے. سپریم کورٹ آلویز ڈکلیئر ڈاکٹریٹ آف نیسیسٹی. تو سر کیا اس بک میں جو ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے بھی کچھ چیزوں کے جو ہے ڈسکرائب کیا ہوا ہے؟ چلیے دو کوشچنس کے آپ آنسر کر لیں سر, اس کے بعد فردر کوشچن. جو پہلا کویشچن تھا گڈ طالبان اور بیڈ طالبان, یہاں پہ اس نے اینوتول نے اس کو بیڈ طالبان اور گڈ طالبان میں کوئی ڈفرینس کریٹ نہیں کیا. طالبان بس طالبان ہی دے اس کے نزدیک. یہ جو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا جو ٹرمز یوز ہوئے, یہ بہت آفٹر میرے خیال میں 14 کے بعد جو ہے وہ سننے میں آئے ہیں. تو طالبان دیکھیں, پھر میں چونکہ بک میں جو کہہ رہا ہے اس کی بات کر لوں تو طالبان کو پاکستان کا اس میں تو کوئی شک نہیں نا, ہم نے ان کو ایک اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر یوز کیا طالبان کو. اب
ہر چیز کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہر چیز جو ہے وہ استعمال ہونے کے بعد یو پان تھنگس نا آپ جو ہے وہ پھینکنے کے بجائے آپ اس کو جو ہے وہ ریڈیو والے کو بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کوشش کرتے ہیں اس کو سالویج کرنے کی, کچھ نہ کچھ تو مل جائے یار, جب بھی میرے پاس چیز ہے تو آپ پڑے رہنے سے میں بیچ دوں. میرے خیال میں ہم جو اسٹیٹ کا رویہ ہوتا ہے نا جو چیزوں کی طرف اسپیشلی اس طرح کے جو ہے وہ گروپس کی طرف ایسا ہی ہوتا ہے. ہمیشہ سے ہم اپنے مفادات کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں, اور جب ہمارے مفادات ختم ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہمارا جو رویہ ہوتا ہے ان گروپس کے ساتھ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اسی چیز کو شاید اگر آپ فلسفی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ ہیگل کو بھی ہم ادھر سے ملا سکتے ہیں. دیکھو پرنسپلس, یا تو ہم پرنسپلس کو امپورٹنس دے دیں یا ہم کنسیکوینسز کو دے دیں. اگر ہم کنسیکوینسز کو دیتے ہیں پرنسپلس کو اگنور کر کے تو پھر جو ہے وہ شاید جو ہے وہ ان سارے گروپس کا جو کنسیکوینسز ہوتے ہیں وہ ایسا ہی ہوتا ہے. یہ بعد میں جو ہے وہ دے آر ہائیجیکڈ بائی سم ادر کیا کہیں گے ڈکٹیٹر سمجھو یا کوئی اور گروپ ان کو دوبارہ سے ہائیجیک کرتا, اور عین ممکن ہے جن کو آپ نے بنایا تھا, جن سے آپ فائدے کے کام لے رہے تھے, وہی آپ کے مفادات کے اگینسٹ میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پاکستانی اسٹیٹ کو آج اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ایک اور ٹرم یوز کیا جاتا ہے اس میں نا, اس کو کہتے ہیں کانشیس فولشنس. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طرح سے مجھے جو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کانشیس فولشنس ہے کہ آپ کسی چیز کو اتنا پاورفل بنتے ہیں نا. انسان نے روئے زمین پہ یا اس ارتھ پہ کیسے قابو پایا ہے, کگنیٹیو ریولوشن کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کو پاور کے ذریعے نا باقی ساری چیزوں کو دھکیل کے پیچھے کر دیا, کونے میں کر دیا, ایون کہ ڈائناسورس کو بھی بھگا دیا ادھر سے, بڑے بڑے جانوروں کو جنگلات تک محدود کر کے ہم نے یہیں پہ اسی لیے قابض ہو گئے کہ ہم پاور کا استعمال کر رہے ہیں. تو جب آپ کوئی ایسی چیز بناتے ہو جو آپ بعد میں وہ ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ پاورفل ہو جائے اور وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے لیے پرابلم جو ہے وہ کریٹ کر لیتا ہے. تو میرے خیال میں طالبان کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اب وہ اتنے زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں, they have got a center in form of Afghanistan so they can easily operate from there. تو وہ زیادہ پاورفل ہو کے ہمارے لیے ایشوز کریٹ کر سکتے ہیں. بہرحال دوسرا جیسے نواز نے کہا کہ بالکل اس میں جو ہے وہ باقاعدہ کوئی 4-5 پیجز کا ایک چیپٹر ہے جوڈیشری کے اوپر, اور میں نے آپ کو بتا دیا جب وہ اسٹیٹ کو ایز اے اسٹیٹ پیور اسٹیٹ کے ڈیفینیشن میں پاکستان کو ایک فیلئر اسٹیٹ ڈکلیئر کرتا ہے تو اس میں اس نے جوڈیشری کو بھی باقاعدہ جو ہے وہ فیلئر اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا ہے. بہت ایک جج کا جو اس نے کوئی شاید ان کے انٹریکشن میں ایک کوٹیشن اس نے ذکر کیا کہ وہ جج خود کہتا ہے کہ یار میں جو ہے وہ کس طرح سے یہاں پہ جو ہے وہ انصاف دے سکتا ہوں, یہاں پہ میں کس طرح سے جو ہے وہ اپنے جو میرا کام ہے اس کو باقاعدگی سے کر سکتا ہوں, جہاں پہ جب مجھے یہ پتہ چل جائے کہ جو شخص پکڑ کے لے کے میرے پاس آتا ہے وہاں پہ ہی وہ پکڑنے والا آدمی کے اوپر ہی میرا ٹرسٹ نہیں ہے, تو پولیس ہے. تو پولیس پروزیکیوشن اصل امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا جوڈیشری میں. وہ کہتا ہے وہاں پہ سب سے زیادہ فلاز پائے جاتے ہیں, تو میں آگے اس پہ مزید کیا سوچ سکتا ہوں. جب اس نے اسی چیز کو لے کے جو ہے وہ پولیس والے کے پاس گیا تو پولیس والے نے کہا یار میں کیسے فنکشن کر لوں گا, مجھے ایک بندہ جب مجھے لگتا ہے کہ یار ایک کرمنل ہے نا تو اس کو پکڑنے کے لیے مجھے 13 لوگوں کو پکڑنا پڑتا ہے. بقول پولیس والے کے بالکل اسٹیٹمنٹ ہے, کیسے 13 لوگوں کو پکڑنا پڑتا ہے. پہلے مجھے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یار یہ کرمنل کون ہے جس نے ایکسیکیوٹ کیا ہے, یہ کام کمٹ کیا ہے. پھر اس کے بعد 2-4 لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو پکڑتا ہوں تو ان کے برادری کے 4 لوگوں کو اور پکڑنا پڑتا ہے. جب ان کے برادری کے 4 لوگوں کو اور پکڑ لیتا ہوں کہ ان کے پولیٹیکل جو ایفیلیشنز ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹی سے بھی 3-4 لوگوں کو پکڑ, اور جب پولیٹیکل پارٹی میں جا کے ہاتھ ڈال لیتا ہوں ان کو پکڑنے کی وجہ مجھے خود ٹرانسفر کر کے کہیں اور بھیج دیا جاتا ہے. یہ باقاعدہ اس میں اس نے کوٹ کیا ہے. تو ایسے میں جوڈیشری ڈیفینیٹلی ہماری جوڈیشری جو ہے وہ ایک فیلئر ہے نا. تھینک یو سو مچ سر. سر میرا سوال جو ہے نا میں تھوڑا سا کوٹ کروں گا ایک اور بک سے وائی نیشن فیل سے. وہاں پہ یہ چیز کوٹ ہے کہ جب تک انسٹیٹیوشنس ویک ہیں اسٹیٹ تب تک فیل ہیں. ٹھیک ہے سر. اور
ایز اے اسٹیٹ آپ نے کہا کہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ جو نا وہ ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ فیل ہے، لیکن ایز اے سوسائٹی ہم ابھی مطلب فیل نہیں ہیں. تو لیکن سر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پاکستان لائک اپیرنٹلی ہمیں لگتا ہے کہ جو بھی چیلنجز ہم فورسی کرتے ہیں تو ہم پہلے سے گھبرا جاتے ہیں، یار ہماری اسٹیٹ ہمارا ملک کیا اس پرابلم سے نکلے گا نہیں نکلے گا. فار انسٹنس جب کووڈ آیا تو پوری دنیا کے اندر جو نا یہ بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن جس طریقے سے ہمارا ملک نکلا اس چیلنج سے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو انسٹیٹیوشنس ہمارے جو اپیرنٹلی جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ ایکچولی وہ کام نہیں کر رہے، لیکن ان کے بیک آف دی اینڈ کچھ انویزیبل جو ہے نا اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی ایسی انویزیبل اسٹیٹ ہے جو ایکچولی جو ہے نا چیلنجز کو وہ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں اور چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں؟ تھینک یو. جی بہت شکریہ سر، ونڈرفل ڈسکشنس. اور بیسیکلی یہ کتاب میں نے پڑھی تھی 3 سال پہلے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اناٹول خود بھی یہ مینشن کرتے ہیں کہ امریکہ کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی یعنی کریٹ ہوئی ہے، لیکن موجودہ جو جیو پولیٹیکل صورتحال کے لحاظ سے آپ اس رائے کو کیا اہمیت رکھتے ہیں یا کیا اہمیت سمجھتے ہیں؟ تھینک یو. میں پہلے جنید کے سوال کو جو آنسر کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے حوالے سے 18 سینچری کے بعد جو ہے وہ نیشنز کے ڈیفینیشن، پہلے تو ایک ہی نیشن ہوتا تھا، اس کے لیے جو انگریڈینٹ سمجھے جاتے تھے کہ یار کامن ریلیجن ہو، کامن لینگویج ہو، کامن جو پولیٹیکل پروپینسٹی ہو. لیکن 18 اور 19 سینچری کے بعد اب ہمارے پاس 2 طرح کے نیشنز آ گئے. ایک کو ہم پولیٹیکل نیشن کہتے ہیں اور ایک کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل اسٹیٹ، اور ایک کو ہم نیشنل اسٹیٹ کہتے ہیں. نیشن جو ہے وہ بلکہ لیٹ می ریفریز، ایک کو ہم کلچرل نیشن کہتے ہیں اور ایک کو ہم پولیٹیکل نیشن کہتے ہیں. پاکستان یا جتنے بھی کنٹری جو اس لیے وجود میں آئے کہ ان کے کامن لینگویج، کامن ریلیجن، کامن فیتھ، کامن ٹریڈیشن اور کلچر تھا، دے آر کلچرل نیشنز. لیکن اور اس سے پہلے جتنے بھی ویسٹرن، خاص طور پر آپ جرمنی کو دیکھ لیں تو وہ بھی ایک کلچرل نیشن کے طور پر ہمارے سامنے تھا نازیزم کے دور میں. لیکن اس کے بعد ایک کانسیپٹ چینج ہو گیا، اب پولیٹیکل نیشن ہمارے سامنے. پولیٹیکل نیشن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لوگ اس لیے اکٹھے بیٹھیں ایک سوسائٹی میں یا ایک نیشن بن جائے کہ ان کا کامن کلچر ہے، کامن ریلیجن ہے، کامن پولیٹیکل پریکٹسز ہے. نہیں، بلکہ ان کے ہاں کوئی سا بھی جو ہے کامن انٹرسٹ موجود ہو پولیٹیکل نیشن کے لیے. اور آج کے دور میں سب سے بڑا جو کامن انٹرسٹ ہے وہ اکنامک پراسپیرٹی ہے. تو جہاں جس کنٹری میں اکنامک پراسپیرٹی ہے وہاں پہ کتنی بھی ڈائیورسٹی ہو سب لوگ انجوائے کرتے ہیں اس اسٹیٹ کو، وہاں پہ ڈفرینسز نظر نہیں آتے ہیں. جہاں پہ اکنامک پراسپیرٹی نہیں ہے نا، جہاں پہ پرابلم ہے، پاورٹی ہے، ایشوز ہیں، وہاں پہ پھر جو ڈفرینسز نہیں ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آنے لگتے ہیں. تو شاید پاکستان جو ہے وہ ابھی بھی اس کے روٹس میں وہ کلچرل نیشن جو ابھی بھی جو ہے وہ نا زیادہ جو ہے وہ روٹیڈ ہے. اس لیے کہ ڈسپائٹ فیکٹ جیسا آپ نے مینشن کر دیا کہ جو ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لیے فیلئر ہے، لیکن پھر بھی پاکستان جو ہے وہ سروائیو کر رہا، آگے بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، سلو صحیح لیکن آگے بڑھ رہا. تو میرے خیال میں ابھی بھی ہمارے ہاں جو کامن جن چیزوں نے ہمیں باندھ کے رکھا ہے، جو میں مینشن کیا سیمنٹنگ فورس کے طور پر، کوہیسو فورس کے طور پہ جو چیزیں کام کر رہی، وہ ابھی بھی ہمارے کامن کلچر، کامن جو ہے وہ ریلیجن اور کامن جو ہے وہ پروپینسٹی ہے، جو ہمیں جو ہے وہ ڈسپائٹ اگین بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی ابھی تک ہم چل رہے ہیں. جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں وہاں پہ پولیٹیکل نیشنز ہے، وہ لوگ ان کے لیے جو ہے وہ ابھی ہمیں سفیر صاحب بتا رہے تھے کہ 2 اس طرح سے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، کسی کو اگلے بندے سے کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں. تو ان کو صرف ایک ہی انٹرسٹ ہے، وہ ہے اکنامک جو ہے وہ پراسپیرٹی. ٹیکسز شاید بڑھ جائے تو شاید آپس میں ایک دوسرے سے بات کرے کہ یار کیوں بڑھ گیا، یا کوئی اکنامک بوم آ جائے تو اس کو شاید وہ کر لے، ادروائز وہ ان چیزوں کے اوپر ڈسکس بھی نہیں کرتے ہیں. الطاف نے جو کویشچن کیا، ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو بتا دیا نا، یو این کی اتنا زیادہ انفلوئنس ہے واشنگٹن کا پاکستان کے اوپر، جو کہ اگر چیز انویزیبل بھی نہیں ہے، بالکل ویزیبل ہے.
تو وہ یہی کہتا کہ اگر پاکستان کو کوئی چیز توڑ سکتا ہے تو وہ یا تو واشنگٹن ہے اور دہلی پاکستان کا اپنا کیپٹل بھی اس میں شمار کیا اس نے. یہ 3 کا ٹرائیکا پاکستان کو توڑ سکتا ہے یا پھر کلائمیٹ چینج توڑ سکتا ہے اور اس کے علاوہ نہیں توڑ سکتا. تو اور ایک یہ کہنا کہ پاکستان کے ساتھ واشنگٹن کا ایک ہی رویہ تو نہیں رہا نا. وی آر اگین جیسے ہم شاید طالبان کو استعمال کر رہے ہیں واشنگٹن ہمیں ایسے ہی استعمال کر رہا ہے. ضرورت کے حساب سے ان کے جو ہے وہ ہمارے پالیسیز چینج ہوتے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. ایک اسٹیٹ کے لیے جو پالیسی ڈرائیونگ فورس ہے یا جو ڈکٹیٹ کرتا ہے وہ میرے خیال میں ان کے اسٹیٹ انٹرسٹ ہے اور واشنگٹن اسی چیز کو پرسو کرتا ہے. شاید ہمارے لیے پاکستان جیسے اور میرے خیال میں ہمیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز بھی اسی لیے کہا جاتا ہے نا. ہم کسی اور پلانٹ پہ کوئی اور دوسرا پانی تو نہیں پیتے ہیں یا ہمارا خوراک ڈفرینٹ نہیں ہے. یہی ہمارے ایٹیٹیوڈ سے ہمارا رویہ ہے اسٹیٹ کی طرف اپنے ساتھ اپنے کلچر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہمیں جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو ہے وہ پلیس کرتا ہے. بہت شکریہ عیسیٰ سر. بہت ہی ایکسٹینسو ڈسکشن ہم نے کی اور جتنے ہمارے آڈینس ہیں آپ سب کا شکریہ کہ آپ آئے آج. اور ویکینڈ کو ہم نے جو ہے نا سنڈے کو ہم نے لرننگ والا ڈے بنا دیا. اور جو بھی آپ میں سے نیکسٹ ٹائم انٹرسٹ رکھتے ہیں کسی کتاب پہ بک ریویو کرنے کے لیے بک ریویور بننے کے لیے یا ماڈریٹر تو ہمارا پلیٹ فارم جو ہے حاضر ہے. ہم اوپن فار آل ہے. اور اگر آپ لوگ جتنے نیکسٹ پروگرام کے اپڈیٹ کے لیے جو ہے بلتستان ریڈرز کو انسٹاگرام پہ فالو کریں. وہاں پہ ہم اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں کہ نیکسٹ کون سی کتاب ہوگی یا کون سے جو ہے ہم کتاب پہ بات کریں گے تو اس کو فالو کیجیے گا. اور آپ لوگ ایک چھوٹا سا ایک ریفریشمنٹ ہم نے انتظام کیا. اس سے پہلے سر ایک پکچر گروپ لے لیتے ہیں جسٹ فار میموری. یہاں پہ ہم اسٹیج پہ لے لیتے ہیں یہاں پہ ایک اچھی جگہ. تو اس کے بعد پھر ریفریشمنٹ. اور اگر آپ کا عیسیٰ سر سے الگ سے سوال ہے تو پھر وہ آپ ڈیورنگ ٹی بریک پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ایک دفعہ پھر میری طرف سے تمام آڈینس کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے برداشت کیا اور ایک اچھا ماحول جو ہے وہ ماریا نے جو ہے وہ کریٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم سب آئندہ بھی آپ کی پریزنس کو یقینی بنائیں گے. اس کو ہم نے مل کے اس کو پروموٹ کرنا ہے اس کلچر کو. تو انشاءاللہ ہم یونیورسٹی میں بھی کوشش کریں گے کہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کر لے. اور یہاں پر بھی ماریا آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تھینک یو. بہت شکریہ. تو چونکہ ایک اور ٹریڈیشن ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا کہ ہم جو بھی یہاں پہ میرا خیال میں ذکر کر لوں نا تاکہ آنے والے بھی جو ہے وہ اس کا خیال رکھیں. تو جو ریویور آئے گا وہ ایک بک جو ہے یہاں پہ گفٹ کرے گا تاکہ ہم ایک آہستہ آہستہ سے ایک لائبریری کو بھی بلڈ کر سکیں. اور جو یہاں پہ چائے شائے پینے آئیں گے وہ لوگ ان بک سے جو ہے مستفید ہو سکیں. تو میں بھی اپنی طرف سے یہ بک جو ہے وہ ان کو جنید کو بلاتی ہوں کہ وہ آئیں اور کتاب ریسیو کریں. ہم نے ایک بک کارنر اسپیشلی بنایا بھی ہوا ہے. یہاں پہ قاسم نسیم صاحب کی بھی کتابیں کچھ تاریخی کتابیں بھی ہیں. تو جنید آپ آئیں اور ریسیو کریں. ٹریڈیشن ہم سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جو ہمارا بک کارنر ہے وہ برقرار رہے. ابھی تک تو ہم نے کوشش کی ہے. گروپ پکچر بناتے پھر آپ لوگ